बाब शशम जंग दूसरे मज़ाहिब में। किसी चीज़ के ऐबो सवाब की जब तहकीक की जाती है तो पहले यह देखा जाता है कि वो खुद कैसी है। फिर ये दरियाफ्त किया जाता है कि दूसरी चीज़ों के दरमियान इसका क्या दर्जा है। जब इन दोनों हैसियतों से वो बेहतर साबित हो जाए तब ही उसे पसंदीदगी की सनद बख्शी जा सकती है। इस तरीके तहकीक के लिहाज से जहाँ तक पहले मरहले का ताल्लुक है उसको हम तय कर चुके हैं। अब दूसरा मरहला बाकी है, सो इसमें हम पहले इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में रख कर देखेंगे और फिर जदीद ज़माने के कवानीन से मवाजना करके तहकीक करेंगे कि मसलाए जंग में इनका तरीका इस्लाम के तरीके से क्या निस्बत रखता है। अगर वो जंग को जायज़ रखते हैं तो इनके मकासद और मनाहिज इस्लाम से बेहतर हैं या बदतर, और अगर जायज़ नहीं रखते तो इस बाब में उनकी तालीम इंसानी फितरत के मुताबिक है या इस्लाम की। तकाबुल अदियान के उसूल। अदियान का मुकाबला दर हकीकत एक बहुत मुश्किल काम है। इंसान जिस अकीदे और राय पर ईमान रखता हो उसके मुखालिफ अकायद व आरा के साथ बहुत कम इंसाफ कर सकता है। ये कमज़ोरी इंसानी तबाय में बहुत आम है, मगर खुसूसियत के साथ मजहबी गिरोह में तो इसने तअस्सुब व तंग नज़री की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर ली है। एक मज़हब के पैरों जब दूसरे मज़ाहिब पर तनकीद करते हैं तो हमेशा उनके तारीक पहलू ही तलाश करते हैं और रोशन पहलू को या तो देखने की कोशिश ही नहीं करते, या अगर देख भी लेते हैं तो इसे दीदा व दानिस्ता छुपाने की कोशिश करते हैं। मजहबी तनकीद से इनका मुद्दा दरअसल हक की तलाश नहीं होता, बल्कि महज उस राय को जिसे वो तहकीक से पहले इख्तियार कर चुके हैं दुरुस्त साबित करना होता है। इस तरीके से तकाबुल अदियान के तमाम फ़वाइद ज़ाइल हो जाते हैं और ख़ुद उस मज़हब को भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता जिसकी तायीद में ये गुमराह कुन तरीका इख्तियार किया जाता है। अगर तकाबुल का मकसद हक की तहकीक और इसके अहकाक के सिवा कुछ और नहीं है तो यकीनन इस मकसद के हुसूल का भी ये कोई सही तरीका नहीं है कि आदमी पहले से दूसरे मज़ाहिब के मुतालिक एक मुखालिफाना राय कायम कर ले और उनका मुताला सिर्फ इस नीयत से करे कि उनकी खूबियों पर पर्दा डालना है और उनकी बुराइयों को तलाश करके उनसे अपने मजहब की बरतरी साबित करनी है। इस किस्म की बददियानती और फरेबकारी से किसी मजहब की बरतरी का इस्बात ना तो फिल हकीकत इसकी बरतरी का असबात होगा, न ऐसी कामयाबी किसी दीने हक के लिए बायस फ़ख्र हो सकती है, और न हक व सदाकत की नज़र में ऐसे मजहब को कोई वक़्त हासिल हो सकती है। अगर इस तरह धोखा खाकर कोई शख्स उसकी हक्कानियत का मोतकिद हो जाए तो ये एतकाद बिल्कुल नाकाबिल एतमाद होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ही गलत होगी। इन मफासद से एतराज़ करके तकाबुल अदियान की बहस को किसी सही नतीजे तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि पहले तकाबुल के लिए चंद उसूल तय कर लिए जाएं और उनकी सख्ती के साथ पाबंदी की जाए। हमारी राय में वो उसूल ये होने चाहिए। नंबर 1, एक मज़हब की तालीम को सही साबित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे मज़ाहिब की तालीमात को कुल्लियतन गलत साबित किया जाए, और न ये ज़रूरी है कि एक मज़हब में हक़ व सदाकत के मौजूद होने से दूसरे मज़हब में उसका अदम लाजिम आए। हक़ एक कुल्ली हकीकत है जिसके अफराद ख्वाह कहीं हों, बहरहाल उसी एक कुल्ली के फ़र्द रहते हैं। हालो मकाम के बदलने से उनकी हकीकत व असलियत नहीं बदलती। जो हक हमारे मज़हब में पाया जाता है उसी का दूसरे मज़हब में पाया जाना दोनों में से किसी मज़हब के भी नक्स की दलील नहीं है कि इस पर ख्वामख्वाह पर्दा डालने की कोशिश की जाए, बल्कि दरअसल वो इस बात की दलील है कि दोनों किसी एक मुश्तरक सरचश्माए हक से माखूज़ हैं जिसका फैज़ दोनों के पास महफूज रहा है। बस हक में जितना और जैसा फैज़ान भी कहीं मौजूद है उसका मुस्तहिक है कि इसकी कद्र की जाए, ना कि खामखा
खींच तान कर उसे बेकदर साबित करने पर जोर सर्फ किया जाए। नंबर 2, जो शख्स ये दावा करता है कि हक उसके मज़हब के सिवा कहीं और मौजूद नहीं है, वो दूसरे मज़ाहिब ही पर नहीं, खुद हक पर भी जुल्म करता है। वाक़या ये है कि हक व सदाकत की रोशनी कमोबेश सब जगह मौजूद है। अलबत्ता अरबाब तहकीक जब किसी एक मज़हब को दूसरे मज़ाहिब पर तरजीह देते हैं तो इसकी वजह ये होती है कि उनकी निगाह में वो मज़हब तजल्लियात हकीकत का मुतहर उत्तम होता है। बस तकाबिल अदियान के किसी मुतालिम को कभी ये पेशगी फ़ैसला करके ना बैठ जाना चाहिए कि उसके मरगूब मज़हब के सिवा तमाम मज़ाहिब हक की रोशनी से खाल हैं, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि उसके सामने हक और बातिल दोनों मिले जुले आएंगे और उसका काम ये होगा कि अपनी अक्ल और कुव्वत तमीज़ से काम लेकर हक को हक और बातिल को बातिल देखे और एक दूसरे से मुख्तलित ना होने दे। नंबर 3, मजहबी तहकीकात में इस अमर का ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि किसी मज़हब के मुतासिब मुखालिफीन और गाली मुतसब्बीन दोनों की तसनीफ़ा का मुताला करने से परहेज़ किया जाए। इब्तदाई तहकीकात में उस किस्म के लोगों की तसनीफ़ात के मुताले से एक नाज़िर कभी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ज़ेरे तहकीक मज़हब के असली चेहरे को देखने से पहले ही उसकी आंखों पर एक ख़ास रंग की ऐनक चढ़ जाती है, जिससे वो उस मज़हब को उसके असली रंग में नहीं देख सकता। अगर इस तहकीकात को किसी सही नतीजे तक पहुंचाना हो तो ये ज़रूरी है कि किसी मज़हब को उस हैसियत से ना देखा जाए कि दूसरे इसको किस शक्ल में देखते हैं, बल्कि इस हैसियत से देखा जाए कि वो ख़ुद अपने आप को किस शक्ल में दिखाता है। इसके लिए हत्तुल इम्कान हर मज़हब के माखज़ असलिया का मुताला करना चाहिए और उनको पढ़कर ख़ुद अपनी अक्ल से फ़ैसला करना चाहिए कि वो मज़हब कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। फिर जब आदमी खुद एक राय कायम कर ले तो उसके बाद दूसरों की आरा व अफकार का मुताला करने में कुछ मुज़ायका नहीं, क्योंकि इस वक्त वो हक और बातिल में बासानी इम्तियाज़ कर सकेगा। आइंदा सफ़हात में मसला जंग के मुतालिक मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीमात पर जो गुफ्तगू की गई है उसमें इन्हीं 3 उसूलों को मलहूज़ रखा गया है और इस अमर की पूरी कोशिश की गई है कि अपने मज़हब की ताईद व हिमायत के जज्बे से खाली होकर हक को हक और बातिल को बातिल साबित किया जाए। दुनिया के 4 बड़े मज़ाहिब। इस मुख्तसर किताब में ये मुमकिन नहीं है कि जंग के मुतालिक दुनिया के तमाम छोटे बड़े मज़ाहिब की तालीमात का जायज़ा लिया जाए। इस किस्म का अहाता ना तो आसान है और ना ज़रूरी। उमूमन तकाबुल अदियान की बहसें सिर्फ़ उन मज़ाहिब तक महदूद रहती हैं जो अपने पैरों की कसरत, अपने असरात की वुसअत और अपनी गुज़िश्ता व मौजूदा अज़मत के एतबार से दुनिया के बड़े मज़हब शुमार किए जाते हैं। इसी कायदे की पैरवी करके हम अपनी बहस को 4 बड़े मज़ाहिब तक महदूद रखेंगे, यानी हिंदू मज़हब, बुद्ध मत, यहूदियत, मसीहियत। मसला जंग के लिहाज से ये 4 मज़ाहिब 2 फ़रीक़ों में तकसीम हो जाते हैं। एक फ़रीक़ वो जिसने जंग को जायज़ रखा है, इसमें हिंदू मज़हब और यहूदियत शामिल हैं। दूसरा फ़रीक़ वो जिसमें जंग को जायज़ नहीं रखा, ये बुद्ध मज़हब और मसीहियत पर मुश्तमिल है। हम अपनी बहस की इब्तदा फ़रीक़ अव्वल से करेंगे। हिंदू मज़हब। इस मज़हब पर गुफ्तगू करने में एक शख्स को सबसे पहले ये मुश्किल पेश आती है कि वो किस चीज़ को हिंदू मज़हब करार दे। हिंदूयत उन मानों में कोई मज़हब ही नहीं है जिनमें अमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मज़हब के लिए ज़रूरी है कि इसका एक मरकज़ी अकीदा हो जिस पर इसकी बुनियाद रखी गई हो, मगर हिंदू मज़हब में हमको ऐसा कोई मरकज़ी अकीदा नहीं मिलता। मुख्तलिफ तबके और ग्रोह जिनके अकायद
شاعر، عبادات اور کتب وغیرہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، اس میں شامل ہیں، سب کے سب ہندو کہلاتے ہیں۔ ہندو مذہب کی تعریف کرنے میں محققین کو بہت دقتیں پیش آئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہندو مذہب وہی ہے جو ایک ہندو کتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ان رسوم، عبادات، عقائد، روایات اور ذمیات کا مجموعہ ہے کہ جن کو برہمنوں کے احکام اور ان کی متبرک کتابوں کی تصدیق حاصل ہے، جنہیں برہمنوں کی تعلیمات نے پھیلایا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ تمام وہ باشندگان ہند جو اسلام، جین مت، بدھ مت، مسیحیت، پارسی مذہب، یہودی مذہب یا دنیا کے کسی اور دوسرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور جن کا طریقہ عبادت وحدانیت سے لے کر بت پرستی تک وسیع ہوا اور جن کے دنیات کلیتاً سنسکرت زبان میں لکھے ہوئے ہوں، ہندو ہیں۔ اس لیے جب ہم کبھی مسئلے میں ہندو مذہب کا فتوتی طلب کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے کہ اس کے مختلف مذاہب میں سے کس کو خطاب کریں۔ تاہم اس مشکل کو ہندوؤں کے جدید مذہبی میلان نے ایک حد تک آسان کر دیا ہے۔ گو مذاہب و مسالک کا اختلاف اب بھی باقی ہے، لیکن چند مخصوص کتابوں پر اپنی مذہبی عقیدت کو مرکوز کرنے کی طرف ہندوؤں کا میلان بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی ایک بڑی اکثریت نے ان کتابوں کو اپنے دین کی اساس و بنیاد کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کتابیں تین ہیں: چار وید، گیتا اور منو سمرتی۔ یہاں ہندو مذہب کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا اس کا ماخذ یہی تین کتابیں ہوں گی۔ ہندو مذہب کے تین دور۔ یہ تینوں کتابیں تاریخی حیثیت سے مختلف تین ادوار سے تعلق رکھتی ہیں اور مسئلہ جنگ میں ہندو مذہب کے تین مختلف پہلوؤں کو پیش کرتی ہیں۔ ویدوں کا تعلق اس دور سے ہے جب آریہ قوم وسط ایشیا سے نکل کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئی تھی اور اس ملک کے اصلی باشندوں سے، جو رنگ و نسل اور مذہب میں اس سے بالکل مختلف تھے، برسر جنگ تھی۔ اس جنگ میں اپنے اجنبی دشمنوں کے خلاف ان حملہ آوروں کے جذبات کیا تھے؟ ان کو وہ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ان سے بنائے مخالفت کیا تھی؟ ان کے خلاف جنگ کے مقاصد کیا تھے؟ اور وہ ان سے کس قسم کا معاملہ کرنا پسند کرتے تھے؟ ویدوں کی نظمیں ان سوالات پر کافی روشنی ڈالتی ہیں۔ گیتا اس دور کی کتاب ہے جب شمالی ہند پر آریوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور تفوق و برتری کے لیے خود آریوں کے دو بااثر خاندانوں میں کشمکش ہو رہی تھی۔ یہ کتاب ہم کو کرشن جی جیسے مذہبی پیشوا کی زبان سے جنگ کے متعلق ہندوؤں کے فلسفیانہ افکار کا علم دیتی ہے۔ منوسمرتی اس دور کے مذہبی و سیاسی اور تمدنی قوانین کا مجموعہ ہے جب ہندوستان پوری طرح آریہ ورت بن چکا تھا۔ غیر آریہ قوموں کی طاقت فنا ہو چکی تھی اور اس ملک میں آریہ قوم کی تہذیب عروج پر تھی۔ اس کتاب میں ہم کو جنگ کے قواعد و ضوابط اور مفتوح اقوام کے حقوق و فرائض کے متعلق بہت کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ آئندہ بحث میں یہی ترتیب ملحوظ رکھی جائے گی۔ ویدوں کی جنگی تعلیم۔ لفظ وید 4 کتابوں پر بولا جاتا ہے جو الگ الگ ناموں سے مشہور ہیں۔ ان میں سب سے قدیم رگ وید ہے، پھر یجر وید، پھر سام وید، پھر اتھر وید۔ ان کے منتروں کو مضامین کے اعتبار سے مرتب کرنا مشکل ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک منتر میں متعدد مضامین آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم مضامین کے اعتبار کو نظر انداز کر کے ہر کتاب کے ان منتروں کو الگ الگ نقل کریں گے جو جنگ سے کسی نوع کا تعلق رکھتے ہیں۔
میرے پیش نظر ویدوں کے وہ انگریزی ترجمے ہیں جو مسٹر گرفت کے قلم سے نکلے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے میکس مولر کے ترجموں کو بھی نگاہ میں رکھا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں سنسکرت نہ جاننے کی وجہ سے ان کتابوں کو ان کی اصلی زبان میں نہیں پڑھ سکتا، اور یورپین مترجمین کا جو تجربہ ہمیں قرآن کے معاملے میں ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے معاملے میں بھی مغربی مترجمین پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ وید کے اشلوکوں کے تراجم پر میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کو براہ کرم تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر کہیں ترجمے میں کوئی غلطی ہو اور اس کی بنا پر میں نے کوئی غلط نتیجہ اخذ کیا ہو تو مجھے اس سے مطلع فرمائیں۔ رگ وید۔ رگ وید کے وہ منتر جن میں جنگ کا مضمون پایا جاتا ہے حسب ذیل ہے: اے اندر، وہ دولت لا جو مسرت بخشے، فاتح کی دائمی فاتحانہ دولت جو ہماری خوب مدد کرے، جس کے ذریعے سے ہم دست بدست لڑائی میں اپنے دشمنوں کو دفع کر سکیں۔ اے روشن آگ، تو جس پر متبرک تیل ڈالا جاتا ہے، ہمارے دشمنوں کو جلا دے جن کی حفاظت خبیث روحیں کرتی ہیں۔ اندر اور وارونا کی نصرت سے ہم دولت کا بڑا خزانہ جمع کر لیں اور اس کے کہتے بھر لیں، کافی اور بچار رکھنے کے قابل۔ اے اندر اور وارونا، تم کو میں دولت کے لیے متعدد صورتوں سے پکارتا ہوں، ہم کو تم فتح مند رکھو، ہر بد گو کو قتل کر دے، اور جو کوئی ہم کو خفیہ طریقوں سے غالباً جادو سے تکلیف پہنچائے اسے برباد کر۔ اے اندر، ہم کو خوبصورت گھوڑے اور گائیں دلوا، ہزاروں کی تعداد میں۔ اے بڑے دولت مند، تو آریوں اور دسیوں کے درمیان امتیاز کر، جو ادھرمی ہیں ان کو سزا دے اور انہیں اس کے حوالے کر دے جس کی گھاس دیوتاؤں کے نذرانے کے لیے کٹی رکھی ہے۔ ڈاکٹر راجندر لال مترا نے اپنی کتاب انڈو آرینز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دسیوں سے خود آریوں کے نابکار قبائل مراد ہیں، لیکن خود ویدوں کے مطالعے سے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ آریہ حملہ آور اس لفظ سے ہندوستان کے ان اصلی باشندوں کو یاد کرتے تھے جن سے ان کی جنگ تھی۔ یہ صرف میرا اپنا احساس ہی نہیں ہے بلکہ وید کے دوسرے مطالعہ کرنے والوں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ گرفت لکھتا ہے، یہ نام اکثر ان دیسی اقوام کے لیے مستعمل ہوتا ہے جو آریوں کی مہاجرت میں مزاحم ہوئی تھی۔ بعد میں یہ لفظ ان تمام لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو وید کی عبادت اور مخصوص برہمنی رسوم ادا نہیں کرتے۔ ان خوبصورت شعلوں اور سوم رس کے قطروں سے خوش ہو کر ہمارے گھوڑوں اور گایوں کے افلاس کو دور کر دے۔ ان قطروں کے باعث اے اندر دسیوں کو منتشر کر دے اور ان کی نفرت سے محفوظ ہو کر ہم وافر سامان خوراک حاصل کر لیں۔ اے اندر، ہم کو خوب دولت اور خوراک جمع کر لینے دے، ہم بہادروں کی سی طاقت پیدا کر لیں جو مواشی اور گھوڑے حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے۔ بس اے اندر، ہم کو بڑھنے والی شوکت عطا کر، ہم کو وہ قہر اور طاقت عطا کر جو قوموں کو مغلوب کرے۔ ہمارے دولت مند سردھروں کو برقرار رکھ، ہمارے راجاؤں کی حفاظت کر، ہم کو دولت اور خوراک شریف اولاد کے ساتھ عنایت کر۔ اے آگنی، تیرے مالدار پجاری خوراک حاصل کریں اور عمراء بڑی عمریں پائیں، ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی میں مال غنیمت حاصل کریں اور دیوتاؤں کو ان کا حصہ نظر کریں۔ اے اگنی، ہم تیری مدد سے گھوڑوں کے ذریعے گھوڑے، آدمیوں کے ذریعے آدمی اور بہادروں کے ذریعے بہادر فتح کریں۔ طاقتور اندر راجا نے اپنے
حسین رنگ والے دوستوں کے ساتھ مل کر زمین فتح کی، سورج کی روشنی اور پانیوں کو فتح کیا۔ اندر ہمارا محافظ ہو اور ہم بے خوف و بے خطر مال لوٹیں۔ اے اندر تو نے پورو کے لیے، اپنے غلام دیوداس کے لیے، اپنے پجاری کے لیے 90 قلعوں کے پرخچے اڑا دیے۔ اس طاقتور نے اتھیتکو کے لیے شمبر کو پہاڑوں سے اتارا، اپنی قوت سے زبردست خزانے تقسیم کیے اور تمام خزانوں کو بانٹ دیا۔ اندر نے جنگ میں اپنے آریہ پجاریوں کی مدد کی، اس نے جو ہر جنگ میں سینکڑوں نصرتیں مہیا رکھتا ہے۔ اے اندر مگھون، ہم جنگ میں تجھ سے امداد پا کر ان لوگوں کو مغلوب کریں جو ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو فتح کریں جو ہم سے لڑتے ہیں۔ آج کے دن 100 برس انڈیلنے والوں کو برکت دے۔ ہم اپنی اس قربانی میں اپنی قوت دکھا کر مال غنیمت تقسیم کریں، لڑائی کا مال غنیمت۔ جب اچھے نقشے کے ساتھ بہادر لوگ فوج کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ باقاعدہ جنگ میں فتح حاصل کرتے ہیں اور شہرت و ناموری کی تلاش میں بڑھتے اور دباتے چلے جاتے ہیں۔ اے اندر، تو ہر موقع پر ہمارا ہے، آدمیوں کا محافظ، نہایت شریف دل، ہم کو ہمارے تمام حریفوں پر فتح بخشنے والا، ہم نہایت وافر مقدار میں قوت بخش غزہ حاصل کریں۔ تو اے بہادر مال غنیمت لوٹنے والے، آدمی کی گاڑی تیز چلا، ایک جلتے ہوئے جہاز کی طرح بے دین دسیوں کو جلا دے۔ اے فاتح، اے مگھون، اے اندر، تیری مدد سے ہم اپنے دشمنوں کو اور اپنے تئیں طاقتور سمجھتے ہیں زیر کریں، جو اپنے تئیں طاقتور سمجھتے ہیں زیر کریں۔ تو ہمارا محافظ بن، ہمیں بڑھا، ہمیں قوی بنا، ہم وافر مقدار میں قوت بخش غزائیں حاصل کریں، ہم تیری مدد سے دولت حاصل کریں، تیری اعانت سے اور آریوں کی قوت سے اپنے تمام دشمن دسیوں کو مغلوب کر کے۔ اے بہادر، تو ہمارے من چلے بہادروں کے ساتھ مل کر وہ شجاعانہ کارنامے دکھا جنہیں تجھ کو پورا کرنا ہے۔ وہ یعنی دشمن اپنی قوت کے زوم باطل سے پھولے ہوئے ہیں، ان کو قتل کر اور ان کی املاک ہم یہاں ہمارے پاس لے آ۔ اے اندر، تو جنگ کے میدانوں میں مواشی حاصل کرنے کے لیے لڑتا رہا ہے، کیونکہ بہت لوگ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اندر نے سورج اور گھوڑوں پر قبضہ کر کے اس گائے کو حاصل کیا جو بہت سوں کو سیر کرتی ہے۔ اس نے سونے کے خزانے فتح کیے، اس نے دشیوں کو زیر کیا، راریہ ورن کو محفوظ کر دیا۔ اے آگ کے دیوتا، جو کوئی خفیہ طور سے ہم پر حملہ کرے، جو ہم سایہ ہم کو زرد پہنچائے، اس کو تو مترا کی طاقت سے ہمیشہ مشتعل رہنے والے شعلے سے جلانے والی تیز حرارت سے جلا دے۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم یہ خواہش پوری کریں، دولت حاصل کریں بہادروں کے ذخیرے کے ساتھ۔ اے اندر، ہم کو بہادرانہ سطوت عطا کر، آزمودہ کاری اور اس روز افزوں قوت کے ساتھ جو مال غنیمت حاصل کرتی ہے۔ تیری مدد سے ہم جنگ میں اپنے دشمنوں کو مغلوب کریں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے، ہم ہر دشمن پر فتح مند ہوں۔ اے بہادر، ہم تیری مدد سے دونوں قسم کے دشمنوں کو قتل کر کے خوشحال ہوں، بڑی دولت کے ساتھ۔ تو نے دسیوں کی طرح لفظ داس بھی ان دیسی قوموں کے لیے بولا جاتا تھا جو آریہ حملہ آوروں سے برسر پیکار تھے۔ بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ داس اور دسیوں سے مراد ارواح خبیثہ ہیں، مگر یہ تعویل محتاج دلیل ہے۔ گرفت کہتا ہے، یہ اصطلاح اصلاً ان خاص بدروحوں کے لیے وضع کی گئی تھی جو اندر اور انسانوں کی دشمن سمجھی جاتی تھی، مگر بالعموم اس سے وہ وحشی مراد لیے جاتے تھے جو اس ملک کے اصلی باشندے تھے اور جن سے ابتدائی آریہ مہاجرین کی جنگ تھی۔ دوسری جگہ یہی مصنف تاسم دوئم کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے مراد وہ وحشی بد شکل باشندے ہیں جنہیں آریہ مہاجرین نے بھوت پریت کی جماعت میں شامل کر دیا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم شیطان کا لفظ اصلاً جن کے لیے استعمال کرتے ہیں،
لیکن جب کبھی شیاطین کا لفظ ان انسانوں کے لیے بولا جائے گا جن کے متعلق ہم بری رائے رکھتے ہیں تو سیاق و سباق سے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہاں شیاطین سے مراد انسان ہیں نہ کہ جن۔ ایسے مواقع پر یہ کہنا کہ شیاطین کے اصلی معنی شیاطین جن کے ہیں ایک بیجا تعویل ہوگی۔ داس اور دسیو کے مسمى کی تعین میں اس وقت کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی جب ہم خود رگ وید میں ان کے انسان ہونے کے متعلق بین شہادتیں دیکھتے ہیں۔ ان کو جگہ جگہ بے دین اور ادھرمی کہا گیا ہے۔ وہ دیوتاؤں کو نہ ماننے والے، اجنبی قوانین کی پابندی کرنے والے اور عقل سے محروم قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے پاس گائے، بیل اور مواشی کی کثرت ہے۔ ان کے پاس قلعے ہیں جو ان کو آریہ فتح کرتے ہیں۔ ان سب سے زیادہ روشن دلیل یہ ہے کہ ان کی ناکیں چپٹی، ان کے جبڑے چوڑے اور رنگ کالے بتائے گئے ہیں، جو بائینا قدیم ڈراویڈن نسل کے لوگوں میں ہم کو آج بھی نظر آتے ہیں۔ رگ وید میں ایک جگہ لکھا ہے، اے بہادر، تو نے لڑائیوں میں بیل جیسے جبڑے والے داسوں کے جادو ٹونے تک کو مغلوب کر لیا۔ دوسری جگہ دسیو کا حلیہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، تو اپنے ہتھیار سے نکٹے دسیوں کو قتل کرتا ہے۔ ایک اور جگہ داسوں کے غلامی میں دیے جانے کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے، یا دو اور تودا نے بھی ہم کو خدمت کے لیے 2 داس دیے ہیں اور بہت سی گائیں۔ پھر ایک جگہ داس عورتوں کے بھی غلامی میں دیے جانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک شخص 83 دسیوں کو ہم 50 لونڈیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان بین شہادتوں کی موجودگی میں خواہ یہ تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ آدمی نہ تھے بلکہ بھوت پریت تھے۔ تو نے داس قبائل کے 7 گرمائی قلعے توڑ دیے جو ان کی جائے پناہ تھے۔ تو نے ان کو تہے تیغ کر دیا اور پورو دکنا کی مدد کی۔ اے اندر، ہم کو وہ دولت دے جو دشمن کی جنگ میں اس طرح مغلوب کر دے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ دولت جو ہزاروں مال لاتی ہے، جو غلہ پیدا کرنے والی زمینیں فتح کرتی ہے، وہ دولت جو دشمن کو شکست دیتی ہے۔ اے دیوتاؤں، ہم ایک ایسے ملک میں آ پہنچے ہیں جو چراگاہوں سے خالی ہے، ایسی سرزمین جو وسیع ہونے کے باوجود ہمیں پرورش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اے برہسپتی، مواشی حاصل کرنے کے لیے جنگ میں مدد کر۔ اے اندر، اس بھجن گانے والے کے لیے ایک راہ نکال۔ روز بروز وہ ان کی یعنی آریوں کی جائے سکونت سے اس سیرو مخلوق کو دور بگا رہا ہے۔ اس بہادر نے ان کمینے پھیری پھرنے والے داسوں یعنی ورچین اور شامبر کو دریاؤں کے سنگم پر قتل کر ڈالا۔ تیر کمان کی مدد سے ہم مواشی حاصل کریں، تیر کمان کی مدد سے ہم لڑائی جیتیں، تیر کمان کی مدد سے اپنی گھمسان کی لڑائیوں میں فتح مند ہوں۔ تیر کمان دشمنوں کو غمگین کرتی ہے اور اس سے مسلح ہو کر ہم تمام ممالک فتح کریں۔ اے اندر، جب میدان جنگ گرم ہو تو ہمارے دشمنوں کی ان فانی لوگوں کو جو ہماری ہجوم کرتے ہیں ہلاک کر دے۔ بدگوؤں کی بددعائیاں ہم سے دور کر دے۔ ہمارے پاس مال و دولت کے جمع کیے ہوئے خزانے لا، ہمارے فانی حریفوں کے ہتھیار توڑ دے۔